السلام علیکم ناظرین۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد امداد صاحب جیسے لوگ جو خدمت خلق کا استعارہ ہیں، جو خاک نشینی سے اٹھ کر انسانی معراج پر فائز ہونے والے لوگوں میں سے ہیں، لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے خواب مکہ مدینہ کے ہیں اور عملی زندگی میں ہم کوفہ کے باسی ہیں۔ ڈاکٹر شاہد امداد ایسا شخص ہے جس کا خواب اور عمل ایک جیسا ہے۔ وہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے ارد گرد پھیلی قسم پرسی سے نبرد ازما ہونے کی ٹھان رکھی ہے، عملی طور پر انسانوں کے دکھ بانٹتے اور دکھوں کے سمندر میں ڈوبے لوگوں کا سہارا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے گزشتہ روز میری چوتھی ملاقات تھی جو گجرانوالہ میں ہوئی، اور میری درخواست پر رات انہوں نے میرے گھر قیام کیا۔ 10 بجے کافی پینے کے بعد ہم گھر پہنچے، گفتگو شروع ہوئی جو صبح 2 بجے تک جاری رہی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ کسی کی دوستی ہو اور باب العلم ریڈرز کلب کا تعارف نہ ہو؟ میں نے سر کو باب العلم ریڈرز کلب کا تعارف کروایا کہ سر ہم اس پلیٹ فارم سے تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو اٹھ کر بیٹھ کے حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے، مزید سوالات کرتے رہے۔ میں ان کو باب العلم ریڈرز کلب کے متعلق بتاتا رہا۔ صبح اٹھ کر ہم نے باب العلم ریڈرز کلب جانے کا ارادہ کیا اور سو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے صبح اٹھتے ہی مجھ سے سوال کیا کہ آخر میں یہاں رکا کیوں تھا، کیونکہ میں تو کبھی کہیں رکا ہی نہیں۔ پھر خود اس کا جواب دیا کہ یقیناً ہم نے باب العلم ریڈرز کلب جانا تھا اس لیے۔ خیر، ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا، راستے میں ناشتہ کیا۔ ایک سوال جو میں ساری رات سوچتا رہا، پورا دن سفر کرنے کے بعد تھکاوٹ کے باوجود 2 بجے تک جب ہم سوئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب تر و تازہ، حشاش بشاش، ان کے چہرے پر نہ تھکاوٹ نہ نیند کے اثار۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اس کا راز کیا ہے؟ آپ اتنے خوش رہتے ہیں؟ حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ زندگی تو نام ہی خوشیوں کا ہے، اس کی قدر کرو، جینے کا ڈنگ سیکھو تو خوشیاں خود ہی مل جائیں گی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، زندگی کیا ہے، اس کی قدر کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے، بہت سے سبق، لیکن سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ جو شے آسانی سے مل جائے وہ زیادہ عرصہ پاس نہیں رہتی۔ اصل شے وہی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے خون پسینہ ایک کیا جائے۔ سب انعامات نیت اور محنت کا ثمر ہوتے ہیں۔ لوگ دولت کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن دولت بہت ناپائیدار چیز ہے۔ لوگ ہر وقت کامیابی چاہتے ہیں، لیکن سچی کامیابی انسان کو کبھی کبھار ہی ملتی ہے۔ بہت سے لوگ اچھے کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ کسی اور دن کا انتظار کرتے ہیں، لیکن زندگی میں کوئی اور دن کبھی نہیں آتا۔ جو لمحہ موجود ہے وہی غنیمت ہے۔ جو کچھ کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ آج ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھو زندگی نکل گئی۔ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ دشوار گزار رستے ہی گل پوش وادیوں کی طرف جاتے ہیں۔ ہیرا کوئلہ ہے جو سختیاں سہتا ہے۔ اگر سختیاں سہنے کا حوصلہ نہیں تو آپ کبھی ہیرا نہیں بن سکتے۔ زندگی دکھ کا وسیع سمندر ہے۔ ہر شخص کو اپنے ارد گرد خوشیوں کا ایک جزیرہ بنانا ہے۔ جب یہ جزیرے آپس میں مل جائیں گے تو دکھ کا سمندر سوکھ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ محبت کی طرح نیکی بھی ایسی ہی نادر چیز ہے۔ جو لوگ نیکی نہیں کرتے وہ تنہا رہ جاتے ہیں، انہیں نیکی نہیں ملتی۔ نیکی تو وقت کے گنبد کی طرح بلند ہوتی ہے، جس کی گونج لوٹ کر آتی ہے۔ نیکی دائرے میں سفر کرتی ہے، کیسے ممکن ہے کہ واپس نہ آئے؟ آپ خوشیوں کا راز جاننا چاہتے ہیں تو میں ایک بار پھر آپ سے کہتا ہوں کہ جو لمحہ موجود ہے اسی کو غنیمت جانو۔ اٹھ کر چلنے لگے تو میں نے اپنے بیگ سے ڈائری نکالی۔ کہتے ہیں کچھ لکھوانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی سر۔ انہوں نے ڈائری پکڑی اور ایک سٹیٹمنٹ لکھی کہ اٹ از ایزی ٹو ڈسٹرائے بٹ ہارڈ ٹو بلڈ، اور وہ چلے گئے۔